السلام علیکم جیراڈینس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا بطول نیکسٹ کیئر پراپرٹی اینڈ بلڈرز کی جانب سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے تمام معزز کلائنٹس اور انویسٹرز کو MPCHS ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ میں منعقد ہونے والی AJM اینول جرنل میٹنگ کے اہم نکات منٹس آف دا میٹنگ سے آگاہ کریں گے۔ جی جناب، اس ویڈیو میں تمام معزز کلائنٹس اور انویسٹرز کے لیے بے شمار گڈ نیوز ہیں۔ ان تمام نیوز کو جاننے کے لیے برائے مہربانی مکمل ویڈیو سنیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بے شمار سوالات کے جوابات فراہم کیے جائیں گے، جیسا کہ لے آؤٹ پلان اپروو ہو گیا یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ B17 کا یو ٹرن ایشو ریزالو ہوا یا نہیں، مارگلا ایوینیو کے ساتھ کیا ہوگا، سنجانی انٹرچینج کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، اور اس طرح کے بے شمار سوالات کے جوابات آپ کو فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گڈ نیوز بھی آپ کو دی جائیں گی، جیسا کہ نیو پروجیکٹ کا لانچ اور اس کے حوالے سے کیا کہا گیا۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، آپ کا جو سب سے پہلا پوائنٹ آف میٹنگ تھا وہ یہ تھا کہ لے آؤٹ پلان جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے۔ جہاں جی بالکل، اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی جو بلڈرز حضرات تھے، اسپیشلی جو بلاک اے اور بلاک بی میں کام کر رہے تھے، ان سب کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے لے آؤٹ پلان جو ہے وہ سبمٹ کرا دیں، انہیں NOC پرووائڈ کر دی جائے گی تاکہ ان کے کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی میٹنگ میں بتایا، جو بیسکلی آپ کے MPCHS کے صدر تھے راؤ صاحب، انہوں نے بیسکلی میٹنگ میں یہ بھی بتایا کہ اس چیز کا اب انہوں نے مستقل حل بھی جو ہے وہ نکال لیا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے 2 ویکس کے اندر اس چیز کا بالکل آپ کو اپروول مل جائے گا۔ آپ کا جو لے آؤٹ پلان ہے اس کی آپ کو پراپر اپروول مل جائے گی، اور اس کے بعد کنسٹرکشن میں کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کا جو B17 میں یو ٹرن کا ایشو تھا، اس ایشو کو بھی ریزالو کر دیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ جتنے بھی ویلفیئر ممبرس ہیں اور B17 سوسائٹی کے جتنے بھی ممبرس ہیں، ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس B17 کا یو ٹرن ایشو تھا، اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں صرف ریونیو کا مسئلہ تھا اور درختوں کا مسئلہ تھا، جن کی نیلامی کا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ اب وہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب B17 کو جو ہے وہ یو ٹرن جو ہے پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ آج کل جو بہت زیادہ پوائنٹ ریز ہو رہا ہے مارگلا ایوینیو کے حوالے سے، اس میٹنگ میں انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مارگلا جو آپ کی ایوینیو ہے، بہت سے لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور بہت سی کاوشوں اور محنت کے بعد مارگلا جو ہے آپ کی روڈ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہوئی، اور جسٹ یہاں پر جو ہے وہ انوائرمنٹ NOC کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ یہ بتایا گیا کہ تمام جو ہے ممبرز وہ اس میں میٹنگز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی اسے بھی کلیئر کر دیا جائے گا، اور آپ کا یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ فردر اس میٹنگ کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ کی جو سنجانی انٹرچینج ہے اس کو فرسٹ پلان میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ بھی مختص کر دیا گیا ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ بھی اس کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سنجانی آپ کا جو انٹرچینج ہے، بیسکلی یہ جو آپ کی DIG موٹر وے اوپن کر دی گئی تھی پچھلے کچھ دنوں میں، اس پہ آپ کا جو ہے وہ ڈیول کیریج 6 لین موٹر وے جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ آپ کا جو یہ DIG موٹر وے کا جو پلان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کا جو سنجانی فیس 1 کا جو موٹر وے بنایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹچ کر دیا جائے۔ اگر DIG موٹر وے کے ساتھ اس سنجانی موٹر وے انٹرچینج کو فیس 1 میں ٹچ نہ کیا گیا تو انشاءاللہ فیس 2 میں اس کی ورکنگ مکمل کر دی جائے گی، اور سنجانی انٹرچینج کو جو ہے وہ آپ کی DIG موٹر وے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جائے گا۔
اس میٹنگ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی MPCHS کے سیکٹر ہیں، جیسا کہ آپ کا ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ ہو گیا، اس کے ساتھ B17 ہو گیا، اور فردر آپ کے جتنے بھی جو ہیں وہ پروجیکٹس ہیں، جو MPCHS کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ آپ کے ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ اسکیم ہے اور آپ کی B17 اسکیم ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی فردر اسکیمس ہیں جو انڈر MPCHS ہیں، ان میں آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس حوالے سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں، اور ان پر جو ہے وقتاً فوقتاً کام کیا جا رہا ہے اور آپ کو کوالٹی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. جیسا کہ ROS میں آپ کو اسکول کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں. ملٹی ریزیڈینشیا جو تھا اس میں اسکول کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، لیکن اب یہ فیسلٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی گارڈن B17 میں جو ہے وہ اسکول، ایون کالجز اور یونیورسٹی تک کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں پر آپ کا B17 میں یا جتنے بھی MPCHS کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہاں پر جو بھی آپ کے واٹر کا، الیکٹریسٹی کا، جو گیس کا ایشوز ہے وہ بھی سون جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے جو ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد ہے وہاں پہ 4 فلٹر پلانٹس آپریشنل ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کا گیس کا اپروول کا ایشو ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد میں آپ کے بلاک A سے لے کر F تک جو ہے وہ گیس پرووائڈ کیا گیا ہے، لیکن F اور D کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر گیس اویلیبل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ودن 2 months وہاں پر بھی جو ہے وہ گیس پرووائڈ کر دی جائے گی. ملٹی گارڈن B17 میں جو ہے انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے تمام ایریا میں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرانسمیٹر تھا جس وجہ سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا لوڈ جو تھا وہ اسے برابر طور پر تقسیم کرنا مشکل تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلانٹ یہاں پر لگا دیا گیا الیکٹریسٹی کا، اور 4 ٹرانسمیٹرز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں جس کے ذریعے ملٹی گارڈن B17 میں جو الیکٹریسٹی کا لوڈ تھا وہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور اس طریقے سے یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ اوور آل تو نہیں ہوتی، لیکن جو تھوڑی بہت کبھی کبھار اگر ہوتی تھی تو وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ پراپرلی ریزالو ہو گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو آپ کی ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ اسکیم ہے وہاں پہ بھی انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ کام تقریباً 99% ہو چکا ہوا ہے، اور 1% کمپلیٹ ہے، 1% جو ہے وہ ریمیننگ ہے، تو انشاءاللہ اسے بھی بہت جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ اسکیم ہے وہاں پہ جو آپ کے گیس کا ایشو ہے، C بلاک جو ہے وہاں پر آپ کا گیس پرووائڈ کیا گیا ہے. A اور B بلاک میں جو ہے آپ کے جو گیس کی پائپ لائنس ہیں وہ تقریباً تمام فٹنگ کر دی گئی ہیں، جیسے ان کے NOC اپروول کا ایشو ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ودن 2 اور 3 months جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا ملٹی ریزیڈینشیا اینڈ آرچڈ ہے وہاں پر بھی آپ کو A بلاک اور B بلاک میں پراپر جو ہے وہ گیس اویلیبل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر فیسلٹیز کا ایشو ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کے کچھ ٹیوب ویلس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے جو ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد ہے وہاں پر جو ہے بیسکلی 8 ٹیوب ویلس ہیں، اور آپ کے پاس وافر مقدار میں پانی ہے، جس میں سے 6 ٹیوب ویل جو ہیں وہ آپ کے آپریشنل ہیں. باقی جو 2 ٹیوب ویل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بہت جلد آپریشنل کر دیا جائے گا، بس ان میں جو ہے وہ موٹرز لگانا باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد وہ بھی آپریشنل کر دیے جائیں گے. آپ کو جو ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد ہے وہاں پر جو ہے فلٹر پلانٹس جو ہے وہ ہر بلاک میں پرووائڈ کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی موس تھی ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد میں وہ تمام موس جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکی ہیں. جسٹ F بلاک کی موس جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو انشاءاللہ اپریل یا مارچ تک اسے بھی جو ہے وہ آپریشنل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملٹی گارڈن B17 میں جتنے بھی آپ کی روڈز ہیں ان کے اسفالٹ، لینڈ مارکنگ اور کیٹائز کا جتنا بھی کام تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور B17 میں جتنی بھی آپ کی مصروف روڈز ہیں ان پہ جو آپ کے جمپس تھے، جو اسپیڈ بریکرز تھے، وہ سارے جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، اور جو باقی آپ کی سڑکیں رہ گئی ہیں تو ان پر بھی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ بریکرز اور اسپیڈ بریکرز وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ بنا دی جائے گی اور اسے بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن تھا، بہت سے انویسٹرز کا تھا، کلائنٹس کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ڈیلر حضرات بھی اس حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے. جو آپ کا ملٹی کلب ہے کافی عرصے سے جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ ایئر آپ کو ملٹی کلب جو ہے وہ ایز اے گفٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی کر کے دیا جائے گا. جو آپ کا 2022 ہے اس میں انشاءاللہ
آپ کا جو کلب ہے ملٹی کلب یہ بالکل آپریشنل ہو چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میسن ڈائریکٹ سیکیورٹی سولوشن جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، سی سی ٹی کیمرہ جو ہے ان کی انسٹالیشن اور ان کی ریپیئرنگ کا۔ تو اس طریقے سے ملٹی گارڈن B17 اور ملٹی ریزیڈینشل آرچرڈ اسکیم جو ہے آپ کی، وہاں پر آلریڈی جو ہے وہ سیکیورٹی کا سسٹم بہت اچھا ہے، سی سی ٹی کیمرہ جو ہے وہ 24 آور جو ہے کوریج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ کیمرہ وہاں پر انسٹال کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی MPCHS کے انڈر جو بھی سوسائٹیز ہے وہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا جائے گا، آپ کی سیکیورٹی کے سسٹم کو مزید جو ہے وہ امپروو کیا جائے گا، اور اس طرح کے تمام جو معاہدے تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ انہیں جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور جتنے بھی سوسائٹی کے ممبرانز تھے ان سے بیسیکلی منظوری کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہاں پر پیش کیا گیا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو، اس قرارداد کو جو ہے وہ منظوری دیں تاکہ اس پر ورکنگ جو ہے وہ جاری کی جائے۔ جیسے کہ آپ کا ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد ہے، وہاں پر نیا ٹیل انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل لانچ ہو چکا ہوا ہے اور اس سے ورکنگ ہو چکی ہے۔ اسی طرح باقی جو MPCHS کے انڈر جتنے بھی آپ کے اسکیمز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ، آپ کی الیکٹریسٹی، گیس اور سیکیورٹی کے اس طرح کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مزید بہتر بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ B17 میں جو ہے وہ آپ کا STTP پلانٹ جو ہے وہ وہاں پر آپریشنل ہے بالکل پراپرلی طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کا جو کوڑا کا سسٹم ہے اس کے لیے بھی پراپر جو ہے وہ سسٹم بنایا گیا، SWM جو ہے کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپریشنل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب جو بھی جتنی بھی فیسیلیٹیز ایک اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے جو ہے وہ شہریوں کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ تمام فیسیلیٹیز جو ہے وہ ملٹی گارڈن B17 میں اور ملٹی ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ اسکیم میں اور MPCHS کی جتنی بھی اسکیمز ہیں ان سب میں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی گئی ان پر بھی ایک نظر ڈالی، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد اور اس کے علاوہ MPCHS کے انڈر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تقریباً ان پروجیکٹس میں آپ کی جتنی بھی روڈز تھی ان پہ جو آپ کے جمپس اور بریکرز وغیرہ بگانے کا مسئلہ تھا وہ بھی ریزالو کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اسفالٹ، لینڈ مارکیٹنگ اور لینڈ مارکیٹنگ اور اس طرح کے تمام جو ہیں وہ کام وہ بھی کر دیے گئے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے آنے والے اسپرنگ کے لیے جو ہے وہ کافی لینڈسکیپنگ کے جو ہے وہ ایشوز ان کو دیکھا گیا اور ان کے بھی معاہدے جو ہیں وہ اسائن کیے گئے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے کرکٹ گراؤنڈ تھے، فٹ بال گراؤنڈ تھے، انہیں ٹوٹلی آپریشنل کر دیا گیا۔ جو آپ کے ملٹی ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ میں جو آپ کے کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال گراؤنڈ ہے اس میں بیسیکلی لائٹس کا ایشو تھا، تو وہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا۔ انشاءاللہ ودن 1 ویک جو ہے وہاں پر آپ کو وہ لائٹس جو ہیں وہ لگا کے دے دی جائیں گی اور پراپرلی اسے بھی آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کا ایشو تھا آپ کا ملٹی جو ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ اسکیم تھی وہاں پر انشاءاللہ 2 منتھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو گیس پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ واٹر کا جو ایشوز تھے وہ بھی ٹیوب ویل بنا دیے گئے ہیں، انہیں بھی ریزالو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی تھی وہ 99% ریزالو ہو چکا ہوا ہے، 1% جو ہے وہ ROS میں جو ہے رہ گیا، جبکہ B17 ملٹی گارڈن میں ٹوٹلی جو ہے وہ ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جتنے بھی ورک آپ کے جو ابھی ریمیننگ ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئے ٹل جون 2021 انشاءاللہ وہ تمام کام جو ہے وہ مکمل کر کے MPCHS آپ کے حوالے کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جو آپ کی ملٹی ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ اسکیم ہے وہاں پہ آپ کی تقریباً 100 کنال لینڈ جو ہے وہ پرچیز کی گئی، اور وہاں پہ جتنے بھی آپ کے جو کلائنٹس تھے اور انویسٹرز تھے ان کو جو ہے پوزیشن دے دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے بالکل جناب جو آپ کی ملٹی ریزیڈینشل اینڈ آرچرڈ میں پوزیشن کا جو مسئلہ تھا وہ بھی آنے والے 3 سے 4 ماہ میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز جو برننگ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو نان پوزیشن لینڈ ہے اس کے حوالے سے، تو اس میٹنگ میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ آنے والے 3 سے 4 ماہ کے اندر جتنی بھی MPCHS کے اسکیمز ہیں، سوسائٹیز ہیں، ان میں جہاں کہیں بھی لینڈ کا ایشو ہے نان پوزیشن لینڈ، تو انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ کہنا تھا ان کا کہ کوئی بھی ہمارا انویسٹر یا کلائنٹ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کمپلین ہم سے آگے کر سکے گا کہ میرا جو ہے وہ پلاٹ پوزیشن نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ 3-4 ماہ کے اندر تمام لینڈ پرچیز کر دی جائے گی اور اس سے پراپر پوزیشن دے دی جائے گی۔ تو جناب ایک دفعہ جو ہے آپ کو فائنلی بتا دیتے ہیں دوبارہ سے
کہ جو آپ کے منٹس آف دا میٹنگ تھے وہ بیسکلی کیا کیا تھے. آپ کی جو سب سے مین پوائنٹ تھا نان پوزیشن جو آپ کی لینڈ ہے اسے 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر کلیئر کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے لے آؤٹ پلان کا اپروول تھا وہ آپ کو 2 ویک کے اندر اندر نیوز دے دی جائے گی, گڈ نیوز دے دی جائے گی کہ آپ کے لیے پھر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا اور لے آؤٹ پلان کو اپروو کرانے کا NOC لینے کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا مارگلا ایوینیو کا ایشو تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہیں. صرف انوائرمنٹ آپ کی جو NOC ہے وہ ڈکلیئر کرانا رہ گئی ہے, تو اس حوالے سے بھی میٹنگ چل رہی ہیں. انشاءاللہ اسے بھی جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا. سنجانی انٹرچینج کے لیے جو ہے وہ بجٹ الاٹ کر دیا گیا ہے اور اسے فیس 1 میں شامل کر دیا گیا ہے. تو بہت جلدی سنجانی انٹرچینج جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور وہ جو ہے آپ کی آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو گیس کا ایشوز تھا وہ ود ان 2 منتھ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ گیس نہیں تھی اسے جو ہے کلیئر کر دیا جائے گا. انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے, اور جن ایریاز میں پرووائڈ نہیں کی گئی لائک وہاں پہ 1% ورک پینڈنگ ہے اونلی, تو وہاں پہ جو 1% کام جو ہے وہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اسے مکمل کر دیا جائے گا. آپ کا واٹر ایشو ریزالو کر دیا گیا ہے, الیکٹریسٹی ایشو جو ہے وہ انہیں ریزالو کر دیا گیا. آپ کو 4 جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن جو ہے فراہم کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو یہاں کے MPCHS کی جتنی بھی اسکیمز ہیں ان کے جتنے بھی رہائشی تھے ان کے جو مسائل تھے ان کے حوالے سے یہ پرومس کیا گیا ہے کہ آنے والے جون جو ہے 2022 تک یہ تمام مسائل انشاءاللہ کلیئر کر دیے جائیں گے, اور کسی بھی رہائشی کو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوگا کہ یہاں پر ان کا پلاٹ نان پوزیشن ہے یا ان کے ایریے میں بجلی نہیں ہے, ان کے ایریے میں گیس نہیں ہے, یا انہیں واٹر کا کوئی مسئلہ ہے. تو اس طرح کے تمام, یا ان کے ایریے میں جو روڈز ہیں وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں لگی ہوئی, یا جمپس نہیں لگے ہوئے, روڈ بریک اسپیڈ بریکرز نہیں لگے ہوئے, یا اس قسم کی کوئی بھی کمپلین جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. جناب بالکل لاسٹ میں ایک گڈ نیوز کہ جو یہاں کے صدر ہیں راؤ صاحب اور جو چیئرمین تھے کمیٹی کے چیئرمین صاحب تھے, ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ انشاءاللہ MPCHS بہت جلد ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے. اور وہ انشاءاللہ یہ کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جتنے بھی ممبران ہیں سوسائٹی کے ان سب سے میٹنگ کرنے کے بعد ہی اس پروجیکٹ کو لانچ کریں گے. تو جناب یہ جو ہم نے آپ سے تمام باتیں شیئر کی یہ تھے آپ کے MPCHS کی اینول جرنل میٹنگ کے منٹس آف دا میٹنگ. انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.